پیام مصطفیٰ، پیار کا صلح کا وہ پیمبر امن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کے منصب پر فائز فرما کر اسجدوا لآدم فسجدوا کے عظیم معزز لقب کے ساتھ یاد کیا کہ وہ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں امن، امان، فلاح اور بہبود قائم کر سکے اور اس دنیا کو امن کا ایسا گہوارہ بنا دے جس میں ہر طرف امن و امان کی بہاریں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے لایہ عمل کے طور پر بے شمار انبیاء و رسل کا سلسلہ جاری کیا اور ان کو محدود مدت کے لیے مختلف اقواموں میں مختلف اقوام و ملل کی طرف بھیجا۔ اس سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا کہ وہ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں شر و فساد کو ختم کر کے، فتنہ اور سازش کو ختم کر کے امن کا ایسا گہوارہ بنا دیں جس میں دنیا میں رہنے والے انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں ایسی تعلیمات سے دنیا والوں کو روشناس کروایا کہ جن تعلیمات کی وجہ سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن گئی اور محض 23 سال کی مختصر مدت میں ایسی حکومت قائم ہوئی، ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس میں ہر طرف امن، امان، سکون اور اطمینان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر عہد نبوی سے لے کر آج تلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بے شمار لوگوں نے گفتگو کی، لکھنے والوں نے لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اتنی عام ہوئیں اور یہ عالم امن و سکون کا ایسا گہوارہ بنا کہ انسان تو انسان، حتیٰ کہ شیر اور چیتا اور اس کے ساتھ بکری اور بھیڑ ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں اور کوئی ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی۔ غیر مسلموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھا بھی اور بہت کچھ گفتگو بھی کی، اور انہوں نے اپنے لیے عمل کی راہیں بھی متعین کیں۔ اسی طرح اہل اسلام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر چلنا ہی تھا، غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کر بڑے عرصے تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے اور آج بھی
فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اہل مغرب نے اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعصب رکھتے ہوئے یہ الزام بھی لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وہ جبر و تشدد کا سبق دیتی ہیں، آپ کی کتاب وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے، آپ کے اصحاب وہ تلوار کے زور پر دنیا کو فتح کرتے رہے ہیں۔ آج دنیا کا بنیادی موضوع امن عامہ کا قیام اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور سیرت کو اس حوالے سے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں امن کے حوالے سے کیا پیغام ہے۔ آپ کا پیغام امن، آپ کی تعلیمات امن ایسی تعلیمات ہیں کہ اگر آج اس گئے گزرے معاشرے میں ان پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات امن اتنی بہترین ہیں مثالی معاشرے کے لیے کہ اس جیسی تعلیمات نہ آپ سے پہلے کسی نے دی ہیں اور نہ ہی آپ سے بڑھ کر رہتی دنیا تک کوئی اس طرح کی تعلیمات دے سکتا ہے۔ آج امن کی تلاش میں عالم سرگرداں ہے، امن کی تلاش میں انسانیت پھر رہی ہے۔ 21ویں صدی کا انسان وہ اگرچہ 21ویں صدی کا جشن منانے میں مصروف ہے، لیکن انسانیت وہ امن کی تلاش میں مارے مارے پھر رہی ہے۔ جدھر دیکھیں ظلم و ستم ہے، زیادتی ہے، ناروا حملے ہیں، اخلاقی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جدھر دیکھیں زندگی اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی ہے۔ اگر ہم ایک دن کے اخبارات عالم کو دیکھیں تو عقل حیران و شستر رہ جاتی ہے۔ عہد حاضر کا بنیادی موضوع امن عامہ کا قیام اور دہشت گردی کا خاتمہ ہے، جسے ہر قوم اور ملت موضوع بحث بنا کر ہر فورم پر گفتگو کرتی ہے اور عالم کو امن عامہ کے قیام، دہشت گردی کے خاتمے میں کی نظر میں دیکھنا چاہتی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی قوم یا ملک ایسا نہیں ہے جو امن نہ چاہتا ہو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امن کا لائحہ عمل کس کے پاس ہے، کون ایسا ہے جس کے پاس پورے عالم کے لیے امن ہو، پورے عالم کے لیے لائحہ عمل موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو تفصیلات ملتی ہیں، ہم ان تفصیلات کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیں گے کہ دوسرے جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں ان کے ہاں امن کی کیا کچھ تفصیلات ہیں، ان کا امن کے لیے کیا لائحہ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے ادیان و مذاہب کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوگی کہ جو نظام امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے اگر ہم کتب سیرت کا مطالعہ کریں تو اس میں تفصیلات میسر ہیں۔ آج مغربی دنیا اپنے آپ کو انسان دوستی
ہمدردی اور امن عامہ کے قیام کا علم بردار سمجھتی ہے، ایسا سمجھتی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا کے امن کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کی انسان دوستی، ان کی ہمدردی اور قیام امن کے لیے ان کی کاوشیں، ان کو دیکھیں افغانستان میں، عراق میں، بوسنیا میں، تو ان سے ایسے ایسے سنگین جرائم سرزد ہوئے کہ جن کی مثالیں تاریخ سے تاریخ دور میں بھی نہیں ملتی ہیں۔ خود انہی نے جو اپنے آپ کو علم بردار امن کہتے تھے، ترجمان امن کہتے تھے، انہوں نے امن و امان کی وہ دھجیاں بکھیری کہ جس سے پورا عالم کانپ اٹھا۔ بے قصوروں کو قصوروار ٹھہرایا گیا اور ان پر ظلم و ستم کی وہ آندیاں چلائی گئیں، آتش و آہن کی وہ بارش ہوئی کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ معزز ناظرین، آئیے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں امن و امان کی صورتحال کیا تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ امن کی تلاش کا لائحہ عمل کیا ہے۔ تو امن جس کا ہر طرف چرچا ہے، جس کے حصول کے لیے پوری قومیں، پورے ممالک لگے ہوئے ہیں اور اس کوشش میں ہیں، کاوش میں ہیں کہ امن میسر آ جائے، ان کے ہاں دیکھیں گے کہ امن کی کیا کچھ تفصیلات ہیں۔ آج دنیا پر ادیان و مذاہب کا ایک ہجوم ہے۔ ادیان و مذاہب کو اگر ہم بنظر غائر دیکھیں تو ایک سلسلہ سماتیقی سلسلہ ہے، یعنی سامی مذاہب میں اسلام، یہودیت، عیسائیت، یہ تین مذاہب ایسے ہیں جن کو سامی مذاہب یا سامی ادیان کہا جاتا ہے۔ دوسرا سلسلہ آرین سلسلہ ہے، جس کے تحت گوتم بدھ یعنی بدھ مت، ہندو مت اور ہندوستان کے دوسرے داعیان مذاہب آتے ہیں۔ ان حالات میں امن عالم کسی دارالامان کا متلاشی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایسی کوئی شخصیت ملے جس کے سامنے امن قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کی بلندیاں حائل نہ ہوں، جس کے سامنے سمندر کے اس پار اور سمندر کے اس پار کے لوگوں کی تفریق نہ ہو، جو پوری دنیا کے لیے سوچتا ہو، جو پورے عالم کے لیے سوچتا ہو۔ ہم جب نظریات دیکھیں گے، مذاہب دیکھیں گے، تو ان میں سب سے پہلی چیز یہی دیکھیں گے کہ پورے عالم کے لیے امن کا خواہاں کون ہے؟ کون ہے ایسا جس کے پاس پوری دنیا کے لیے امن کا ذخیرہ موجود ہو؟ ہم یہ امن کی یہ تلاش، امن کا یہ راستہ جب ہم اس پر چلیں گے تو پوری دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا ایسا مذہب ہے جو پوری کائنات کے لیے اپنے اندر امن کی خواہش رکھتا ہے۔ آج نقشہ عالم پر بے شمار ادیان و مذاہب کا ہجوم ہے، اور اگر ہم تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو دو سلسلے ہیں۔ ایک سماتیقی سلسلہ جس کے تحت سامی مذاہب آتے ہیں۔ سامی مذاہب سے مراد وہ ادیان و مذاہب جن کا تعلق وحی کے ساتھ ہے
اور وہ ہیں اسلام، یہودیت، عیسائیت۔ دوسرا آرین سلسلہ ہے جس کے تحت بدھ مت، ہندو مت اور ہندوستان کے دیگر داعیان مذاہب آتے ہیں۔ گویا کہ 5 مذاہب ایسے ہیں جن کے ماننے والے آج دنیا میں ایک خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ نمبر 1 اسلام، دوسرے نمبر پر یہودیت، تیسرے نمبر پر عیسائیت، چوتھے نمبر پر ہندو مت اور 5ویں نمبر پر بدھ مت۔ اگرچہ ان کے علاوہ بھی بہت سے نظریات ہیں، بہت سے ازم ہیں، جیسا کہ پرانے مذاہب میں سے ابراہیمی مذہب والے ہیں، آتش پرست ہیں، بت پرست ہیں، مہایانہ مذہب رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح جدید نظریات میں سے جدیدیت، روشن خیالی، ترقی پسند، فاشزم، لبرلزم ہیں۔ لیکن ان نظریات اور ازموں میں سے اکثر تو اپنی موت آپ مر چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ وہ اپنے اندر کیا کچھ تفصیلات رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہودیت کو دیکھتے ہیں کہ یہودیت کے پاس امن کا لائحہ عمل کیا ہے۔ یہودیت میں سب سے بڑے نبی جو یہودیت میں ہوئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ تورات 5 کتابوں پر مشتمل ہے: کتاب پیدائش، کتاب احبار، کتاب اعداد، کتاب استثناء اور کتاب خروج۔ ان 5 کتابوں کا آپ مطالعہ کیجئے۔ یہ 5 کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کتابیں پورے عالم کے لیے نہیں ہیں، اس میں عالمگیریت نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر ہم کتاب پیدائش کا باب 7 پڑھتے ہیں تو وہاں پر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا ایک شعلہ دیکھا، اور اس شعلے میں کیا دیکھتے ہیں کہ نور سا نکل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے۔ آپ اس کی طرف گئے تو آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ جاؤ بنو اسرائیل کو فرعون کے پنجہ استبداد سے نکالو، اسرائیلیوں کو مصر سے نکالو۔ یہ باب 7 کتاب پیدائش میں موجود ہے۔ اب آپ اس عبارت کو دیکھیے۔ اس عبارت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا کارنامہ یہ بتایا گیا کہ اسرائیلیوں کو فرعون کے پنجہ استبداد سے نکالنا۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی اور رسول ہیں جنہوں نے واقعی طور پر اسرائیلیوں کے لیے یہ بہت بڑا کام کیا کہ ان کو فرعون کے پنجہ استبداد سے نکالا۔ لیکن بتائیے، کیا پوری کائنات صرف فرعون کی ذات میں تھی؟ کیا پوری کائنات صرف اسرائیلیوں کا نام ہے؟ اسرائیلی تو بہت کم ہیں، پوری کائنات ان کے علاوہ لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو علیہ السلام یہ کارنامہ انجام دیا کہ بنو اسرائیل کو فرعون کے پنجہ استبداد سے نکالا، لیکن یہاں تو پوری دنیا ایک فرعون نہیں، بہت سے فرعونوں کے پنجے میں ہے۔ وہ نکلنے کی آرزو مند ہے کہ ہم
ان کے استبداد سے، ان کے ظلم سے، ان کے ستم سے نکلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیے، انہوں نے خود کہا کہ مجھے بنو اسرائیل کے لیے بھیجا گیا۔ کتاب پیدائش میں ہی ان کو یہ حکم ہے کہ اے موسیٰ جاؤ، تمہیں اسرائیل کی طرف بھیج رہا ہوں، تم مصر سے اسرائیل کو نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کارنامہ انجام دیا، لیکن بتائیے کیا پورا عالم صرف مصر میں ہی ہے؟ پوری دنیا مصر میں ہے؟ صرف مصر تو پوری دنیا کا نام نہیں ہے۔ مصر کے علاوہ بھی کائنات میں لوگ ہیں جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ پورے عالم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کچھ کیا؟ آئیے، یہ تو تورات کی نصوص تھی، ہم دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں کہ اگر پوری کائنات کے لیے ان کی کتاب ہوتی تو آج اس کتاب کا محفوظ رہنا ضروری ہوتا۔ خود یہود کے ہاں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ تورات میں ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ تبدیلیاں ہوئیں۔ تورات کی نصوص کو بدلا گیا، تورات میں رد و بدل کیا گیا، اپنی مرضی کی چیزیں داخل کی گئیں اور اپنی مرضی سے چیزوں کو نکالا گیا۔ جب وہ لائحہ عمل جو امن کے لیے آیا تھا وہ محفوظ ہی نہیں رہا، اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، رد و بدل ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب میں بھی یہ موجود ہے۔ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود کی عادت تھی کہ وہ اپنی غرض کے لیے، اپنے مفاد کے لیے کتاب میں تبدیلیاں کر دیتے تھے۔ لہٰذا جس مذہب کی، جس دین کی اپنی کتاب محفوظ نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہو چکا ہے، وہ پوری کائنات کے لیے امن کا سبق کیسے دے سکتی ہے؟ یہ حالت یہودی مذہب کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بن کر امن و امان قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الفت و مہر و مروت سے دلوں کو جوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے۔ امن و راحت کی ضمانت ہے پیام مصطفیٰ، پیار کا صلح کا وہ پیمبر امن کا۔